What is news? Describe the essentials and values of news. یعنی خبر نویسی سے کیا مراد ہے اور خبری لوازمات اور اقدار پر روشنی ڈالیں. اس میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ میننگز آف نیوز کیا ہیں، یعنی خبر کا مفہوم کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اس کے پہلے لفظی معنی جانیں گے، پھر اس کے اصطلاحی معنی جانیں گے. لفظی معنی میں اگر خبر کو عربی زبان میں دیکھا جائے تو عربی زبان کا جو لفظ الخبر ہے یا حدیث، اس کے معنوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بات. تو اردو میں خبر کی کیا معنی ہے؟ اردو میں اگر دیکھا جائے لفظی معنی خبر کا تو وہ ہے پیغام، اطلاع یا سراغ وغیرہ. اس لیے جو ہم ہر نئی جو اطلاع ہے، نیا پیغام ہے یا سراغ وغیرہ ہے، اسے خبر کا درجہ دیا گیا ہے. اردو میں تو اسے خبر کہا جاتا ہے، جس کا ہم نے لفظی معنی دیکھ لیا کہ پیغام، اطلاع یا سراغ کو کہا گیا. اس کے لیے انگریزی میں، انگلش میں جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ نیوز استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ تازہ یا جدید اطلاع وغیرہ پہنچانا. ہم اگر دیکھیں نا، نیوز کیا ہے؟ NEWS. N means north, E means east, W west, S south. That mean کہ شمال، مشرق، جنوب اور مغرب کا جو ہے یہ مجموعہ ہے، یعنی ہر سمت کی جو ہے ہمیں خبر حاصل ہو رہی ہے، اس لیے اسے خبر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو جو مخصوص قسم کی تحریر جس میں اطلاعات اور واقعات بیان کیے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خبر کہتے ہیں اصطلاحی معنوں میں. اگر ہم دیکھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے نیوز کو کیا کہا ہے، نیوز کی کیا، خبر کی کیا ڈیفینیشن انہوں نے بھیجی ہے. تو ان کے متعلق خبر کیا ہے کہ نئی اطلاع، تازہ واقعات کی جو رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ خبر کہلاتی ہے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ خبر کیا ہے، خبر نویسی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں essential and values of news، یعنی کہ خبری لوازمات اور اقدار. سب سے پہلے ہم جانیں گے essentials of news کو. ٹھیک ہے. essentials of news میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے کہ لوازمات کیا ہے خبر کے. اس میں یہ ہے کہ خبر کا جو لازمی حصہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خبر کے لیے اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اخباری صفحہ پر ایک جگہ کو تعین کرنے میں، ٹھیک ہے، یہ معاون ثابت ہوتی ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں لوازمات، خبری لوازمات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فریشنس، یعنی تازگی. اس لیے کہ اخبار میں جو ہے وہ صرف نیا اور تازہ واقعات وغیرہ ہیں، ان کے متعلق بات کی جائے، انہیں شائع کیا جائے، یعنی جن کا پہلو جو ہے وہ تھوڑا انوکھا ہو، جو قارئین کو پسند آئے. تو ایک اس کے لوازمات میں کیا چیز آ گئی؟ فریشنس، تازگی. کس چیز کی تازگی؟ خبر کی تازگی. وہ خبر جو قارئین پڑھنا چاہتے ہیں، جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں. ایسے آگے نیکسٹ دیکھیں، سیکنڈ پہ ہمارے پاس جو ایسنشلز آ رہے ہیں، ایسنشلز آف نیوز آ رہا ہے، وہ ہے کمپریہنسونیس، یعنی جامعیت. اب اس میں کیا ہے کہ بڑی بات کو جو تھوڑا ایک اس کا مجموعہ بنا کے جو ہے، ٹھیک ہے، جامعیت طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے. اس طرح کے جو خبر کے جو تمام پہلو وغیرہ ہیں ان کی وضاحت بھی ہو جائے، اور قاری جو پڑھنے والا ہے اسے وہ چیز اچھی بھی لگے پڑھتے وقت. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے اکثر کوئی خبر ہے جس کے ساتھ تصویر کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جواب کیا دیا جائے گا خبر میں؟ کب، کیوں، کیسے، کہاں، کیا ہوا اور کس نے کیا. یہ سوال کیے بغیر، جامعیت کا مطلب ہے کہ ان سب سوالوں کے جواب خود بخود اس خبر میں دے دیے جاتے ہیں کہ قاری جو پڑھنے والا ہے وہ جان سکے مکمل اس کے متعلق. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سمپلسٹی، یعنی سادگی. اب قارئین کے لیے اگر ہم دیکھیں مشکل زبان یا مشکل الفاظ کا چناؤ کریں گے تو اکثر اخبار پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. تو
ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے وہ ڈکشنری سے اس ورڈ کا میننگ ڈھونڈے پھر دیکھیں جی خبر کیا ہے. تو خبر جو ہے اس کی تحریر میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ سادہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ ہر ایک انسان جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا مطلب جان سکے, وہ اس خبر کو جان سکے کہ آیا یہاں بات کیا کی جا رہی ہے. تو خبری لوازمات میں ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے, سادگی ہے, سمپلسٹی ہے. ایسی اگر ہم نیکسٹ دیکھیں, نیکسٹ ہمارے پاس ہے آبجیکٹیوٹی یعنی معروضیت. اب اس میں کیا ہے کہ ایک خبر ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے غیر جانبدارہ بیان جو ہے دراصل معروضیت کہلاتا ہے. اس کا مطلب نہ آپ اس طرف ہو نہ اس طرف, آپ نیوٹرل ہو کر بات کرو. تو معروضیت کیا کرتی ہے, یہ بھی خبر کا ایک لازمی عنصر ہے جس کے بغیر کسی بھی واقعہ کو, کسی خبر کو جیسی وہ اہمیت حاصل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے لیے بغیر, ٹھیک ہے. اب خبر میں واقعات جو ہوتے ہیں, حقائق وہ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہو ویسے ہی بیان کر دیے جاتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے. اب ان میں کیا ہے کہ نہ ایک کی سائڈ لی جاتی ہے نہ ہی دوسرے کی سائڈ لی جاتی ہے. مطلب جو حقیقت نگاری ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اس کو سامنے رکھ کر ایک خبر کو آگے پہنچایا جاتا ہے. تو یہ خبری لوازمات میں آتا ہے. اب نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, سینسیشنلزم یعنی سنسنی خیزی. اگر خبر کو نا عام طریقے سے بیان کر دیا جائے تو جو قاری ہوتا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا, تو خبر میں تھوڑی سنسنی خیزی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کی طرف متوجہ ہوں. یعنی ان کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی سنسنی خیزی جو ہے وہ خبر میں خود بخود جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے. اب اس میں جو ہے سنسنی ایسی پیدا کی جائے کہ جو سچ ہو, یہ نہیں کہ وہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی لوازمات میں اسینشیلز آف نیوز ہے, سینسیشنلزم, ٹھیک ہے, سنسنی خیزی, جس سے قارئین کو متوجہ کیا جاتا ہے, انہیں دلچسپی دلائی جاتی ہے کہ وہ اس خبر کو پڑھیں, اس خبر کے متعلق جانیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس پراپر سٹرکچر یعنی مناسب حیت. تو اب خبر کا جو لازمی عنصر ہے اس کے مناسب اور عام تحریروں سے مختلف جو ہے وہ حیت ہے. اب حیت میں کیا ہوتا ہے, جو خبر کو دوسروں مندرجات پہ ممتاز کرتی ہے, ٹھیک ہے, اسے اوپر لاتی ہے. پراپر سٹرکچر جب ایک خبر کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا, سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سرخی تیار کی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایک ایسی اسے شکل دی جاتی ہے کہ جو پڑھنے والا جو قاری ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو, وہ اسے اٹریکٹ کرے. اس کے بعد اگر کوئی بھی خبر ہے اس کے متعلق انٹرویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو اس کا سٹرکچر بنایا جاتا ہے کسی بھی خبر کا, وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو قارئین ہے وہ اس واقعہ کو یا جو بھی بات جو بھی خبر ہے اسے بآسانی پڑھ لیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے, مختصر خبر کو کر کے آخری حصوں تک اسے ختم بھی کر دیں. اور جو ہے اس میں کیا ہے, کوئی بھی حقائق ہے اس میں کوئی بھی زد نہ پڑے. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس خبری لوازمات ہیں, یہ ہمارے پاس اسینشیلز آف نیوز ہیں. ایسی اگر ہم آگے دیکھتے ہیں نیوز ویلیوز یعنی خبری اقدار. اب خبری اقدار میں اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی خبر میں ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو اس کی اہمیت میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں, تو اب انہی اقدار کی وجہ سے خبر میں جو ہے انسانی دلچسپی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ خبری اقدار جو ہے وہ کسی بھی خبر میں موجودگی سے خبر کی اہمیت بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. اگر خبری اقدار ہے تو اس خبر کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروکسیمیٹی یعنی قرب مکانی یعنی قریب جگہ. اب اس کا کیا مطلب ہے, انسان کی یہ فطرت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے ارد گرد کے متعلق زیادہ سے زیادہ باخبر رہنا چاہتا ہے, کہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں
تبدیلیاں کس طرح سے رونما ہو رہی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے متعلق علم رکھے، اسے ان کے متعلق آگاہیت ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد کی کچھ ایسی جگہ ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے متعلق ہم خبر پا رہے ہیں تو ہمیں تو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. اب ایسے ہی ہے کہ کوئی لاہور کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لاہور میں جیسے اکثر واقعات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ لوگ پڑھیں گے نا تو وہ انٹرسٹ زیادہ ان کا ڈیولپ ہوگا. تو وہ کیوں ہوا؟ وہ پراکسیمیٹی کی وجہ سے ہوا. ویلیوز آف نیوز آئیں گے، ٹھیک ہے، قرب مکانی یعنی قریب کے علاقہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے، وہاں سے زیادہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ارد گرد کا ماحول میں اچھائی ہے برائی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. ایسی اگر ہم دیکھیں نیوز ویلیوز میں آگے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیکرٹ یعنی راز. انسان میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ دوسروں کی ذاتی حالات کو جاننے کی بہت کوشش کرتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی کے رازوں کے متعلق جانے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو بڑی بڑی شخصیات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کی وہ باتیں جو وہ منظر عام پر نہیں لاتے، وہ راز جو ہے وہ منظر عام پر لائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قارئین جو ہے وہ اسے شوق سے خبر کو پڑھتے ہیں. جیسے کوئی بھی فلم سٹارز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق بھی ایسے انکشافات وغیرہ ہو جاتے ہیں جن کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو وہ چیز جس کا لوگوں کو پہلے معلوم نہیں ہے، لوگ جس کے متعلق علم نہیں رکھتے، اس راز کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی انسان کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو، کوئی بھی ہمارے پاس فلم سٹارز ہوں، لیکن بات یہ کہ ان کے راز کو آگے ان کے رازوں کے متعلق انکشاف کیا جاتا ہے، ان کے رازوں کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ جو ریڈرز ہیں، جو قارئین ہیں، وہ اس خبر میں دلچسپی حاصل کر سکیں، وہ اس خبر کو دلچسپ طریقے سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں. اب آگے ہے یونیکنیس یعنی غیر معمولی یا انوکھا واقعہ. اب ایسے ہے کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے نا انسانی زندگی میں اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ غیر معمولی ہوتی ہیں، جس سے اکثر انسان چونک جاتا ہے کہ آیا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ چیزیں جو انسان کے دماغ میں چونکا دے اسے، وہ کیا چیز ہے، وہ غیر معمولی چیز ہے، یا پھر غیر معمولی چیز انوکھا واقعہ ہے. اکثر ہم لوگ نیوز دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ ہوا، وہ عجیب بن مانس بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسے نیوز ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں جو غیر معمولی ہیں، جسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ چیز بھی کیا ہے، وہ خبری اقدار ہے. اس سے کیا ہوا، قارئین کو جو ہے وہ بالکل وہ چیز کو تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسی بات ہو سکتی ہے. اس سے بھی جو ہے وہ خبر میں جو ہے اس سے اہمیت حاصل ہوتی ہے. اس کی اہمیت کا جو ہے یونیکنیس کی وجہ سے، غیر معمولی یا انوکھے واقعہ کی وجہ سے جو ہے وہ اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسے اگر ہم دیکھیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیومن ایموشنز یعنی انسانی جذبات. اب انسانی جو فضیلت ہے وہ عقل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جذبات کی بدولت ہے. تو جذبات کی بدولت ہی جو ہے دنیا میں رونق اور چہل پہل ہے. اگر خوشی ہے، غم ہے، نفرت ہے، ہمدردی ہے، یہ سب جذبے جو ہیں وہ موجود نہ ہوں تو دنیا میں بالکل سناٹا ہو، دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اگر ہم دنیا کے کسی بھی معاملہ کو لیں، اگر اس میں جذبات وغیرہ ہیں وہ فنا ہو جائیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا تھا کہ جذبات پہ ہی جو ہے رشتے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. تو انسانی جذبات جو ہیں وہ زندگی کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہیں. تو قارئین بھی جو ہے نا وہ ایسے واقعات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں جن میں جذباتی وابستگی حاصل ہو. تو اگر ہم دیکھیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دلچسپی نہیں لیں گے. اور اسی طرح اگر اس کے برعکس پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے تو اس وقت لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے. لوگوں نے دلچسپی زیادہ کیوں لی؟ وہاں ان کے جذبات تھے.
पाकिस्तान श्रीलंका खेले, चलो जी पाकिस्तान जीता जीते, नहीं जीता ना जीते, लेकिन उसी के बदले अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार रहा है कोई बात नहीं, वहीं पाकिस्तान जो है वो मैच जो है हार जाता है इंडिया से, तो वहां हमारे इमोशंस होते हैं, वहां हमारे जज्बात होते हैं, तो हमें नहीं होता कि नहीं बाकी जिससे मर्जी हारते हैं हार जाए, इंडिया से नहीं हारना। तो खबरों में क्या किया जाता है, ये भी एक जो है वो इकदार है, खबरी इकदार है, क्या है, ह्यूमन इमोशंस, इंसानी जज्बात, उसे देखकर जो है वो खबर को आगे अहमियत हासिल होती है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन, यानी मुकाबला। अब मुकाबला मुसाबकत भी जो है इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। अब इंसानी जिंदगी में क्या होता है, ये कहा जाता है कि ताकतवर जो है उसे जिंदा रहने का हक हासिल है, इसीलिए हर वक्त बाज मुकसादिम अगर देखें कुव्वतें जो होती हैं उनके दरमियान मुकाबला ही जारी रहता है। इसी हरकत को क्या है, मुकाबले का नाम जो है वो जिंदगी है। अब जिस खबर में मुकाबला मौजूद होगा वो इंसान के लिए ज्यादा दिलचस्पी का बाइस बनेगी। अब ये मुकाबला किस तरह से हो सकता है, ये सियासी भी हो सकता है, ये मुआशरती भी हो सकता है, ये तालीमी, सकाफती, फनी और इक्तिसादी भी हो सकता है, इसकी नौयत अलग है, लेकिन बात क्या हो रही है, खबरी इक़दार में मुकाबला, आया वो किसी भी तरह का हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, यानी मारूफ शख्सियत। अब वो शख्सियत जिसे ज्यादा अहमियत हासिल होगी उसके लिए एक नुमाया खबर भी बनेगी। अब नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो लाखों अफराद जो है वो साइकिल वगैरह जो है वो साइकिल पे दफ्तर जाते हैं, ठीक है। या अगर इसमें अगर देख लिया जाए, जैसे जनरल ज़ियाउल हक मरहूम जो हैं, उनका अगर आते हैं कि वो साइकिल पर दफ्तर जा रहे हैं, तो वो बात क्या करेगी, वो एक हैसियत इख्तियार करेगी। क्यों, वो एक मारूफ शख्सियत है, वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आम लोग जाते हैं ठीक है, लेकिन एक मारूफ शख्सियत जो काम करेगी वो एक खबर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब हमारे पास अगर एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे मियां नवाज शरीफ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईद जो है वो हारियों के साथ मनाई, ये भी एक अहम खबर है, आया एक आम इंसान मना ले कोई बात नहीं, इन्होंने बनाई तो खबर बन गई। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मारूफ शख्सियत जो हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले जो वाकयात होते हैं वो अवाम जो है ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ती है, ज्यादा दिलचस्पी उसमें लेती है, तो मारूफ शख्सियत भी क्या होगी, ये खबरी इक़दार में आ गई, यानी कि ये खबरी इक़दार का हिस्सा है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्शन विद फेमस पर्सनैलिटीज, यानी मारूफ शख्सियत से वाबस्तगी। अब बास लोग जो है वो खुद अहम नहीं होते, लेकिन उनका जो ताल्लुक होता है वो मारूफ शख्सियत के साथ होता है, तो उन्हें भी वो अहमियत मिल जाती है, तो उनके मुतालिक भी जो खबरें वगैरह आ जाती हैं। यानी कायदे आजम है, कायदे आजम जो है ये एक मारूफ शख्सियत है, लेकिन उनके सेक्रेटरी जो नहीं है, लेकिन अगर ये खबर दे दी जाए कि जी सेक्रेटरी का नाम ले लिया जाए, जी उनकी वफात होगी, या कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर ये खबर बना दी जाए कि कायदे आजम के सेक्रेटरी की वफात, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कायदे आजम के साथ ताल्लुक की वजह से इस खबर को अहमियत हासिल होगी, ठीक है। अब कोई भी मुलाजिम है, कह देते हैं कोई मुलाजिम जो है वफात पा गया, कोई भी नहीं सुनेगा, कहेंगे अक्सर लोग मरते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब उसी के साथ अगर ये बात लगा दी जाए कि इलामा इकबाल के मुलाजिम की वफात, तो अब क्या हुआ, ये उनके साथ रिलेशन था ना, किसका, एक अहम एक मारूफ शख्सियत का रिलेशन था, ठीक है। उससे क्या हुआ कि उनके रिलेशन की वजह से, उनके साथ वाबस्तगी की वजह से एक आम इंसान के मुतालिक भी जब बात की गई उसे भी अहमियत हासिल होगी। ऐसे आगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रोमिनेंट प्लेसेस, यानी मारूफ मकामात। अब अहम मकामात भी जो होते हैं वो खबरी अहमियत में इजाफा के बाइस बनते हैं। मसलन किसी भी शहर में दो ग्रोहों के दरमियान जो है वो झगड़ा हो गया, आवाम की जो इतनी बड़ी तादाद जो है वो दिलचस्पी नहीं लेगी, जिस कदर अगर देखा जाए, अगर खाना काबा के बाहर
ایرانیوں اور سعودی آرمی کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہو گیا. تو یہاں عوام کیا کرے گی؟ یہاں عوام دلچسپی لے گی. ٹھیک ہے. ایسی مسجد اقصی کو آگ لگانے کا واقعہ. ٹھیک ہے. یہ کیا تھا؟ یہ عام مساجد کی نسبت زیادہ اہم ہے. مطلب جو معروف مقامات ہیں، پرومیننٹ پلیسز ہیں، ان کے لحاظ سے ان کی خبر بھی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریزلٹس یعنی نتائج. اب مختلف واقعات کے نتائج بھی جو ہیں وہ خبری اہمیت میں اضافہ کرنے کے باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ بات جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہے کہ ان واقعات سے کتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. ٹھیک ہے. اب زہریلا کھانا کھانے سے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کئی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اسی طرح اگر لیا جائے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا نتیجے میں عوام متاثر کس طرح ہوئی. ٹھیک ہے. یہ خبر جو ہے وہ اخبار میں کافی اہم مقام پاتی ہے. تو ایک کوئی بھی کام ہوا، اس کا جو ریزلٹ آیا، اس کا جو نتیجہ آیا، وہ بھی خبری اقدار ہے. یہ خبر جو ہوتی ہے اخبار میں کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. ایسے نیکسٹ ہمارے پاس ہے میگنیٹیوڈ اینڈ کوانٹٹی یعنی وسعت اور تعداد. اب خبری اہمیت میں اگر دیکھا جائے کہ تعداد اور وسعت جو ہے نا، اسے بہت اس کا عمل دخل ہوتا ہے. اب صرف ایسا واقعہ ہی جو اہم خبر ہوگا جسے زیادہ لوگ پڑھیں گے، یعنی زیادہ وسیع تعداد جس سے متاثر ہو. مثلا کسی بھی حادثہ میں اگر تمام افراد ہلاک ہو جاتے ہیں تو وہ اس حادثہ کی نسبت زیادہ اہم ہوگا کہ حادثہ نہیں، وہاں زیادہ لوگ وفات ہو گئے، زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جس میں کوئی بھی آدمی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. اسی طرح وہ جلسہ زیادہ اہم ہوگا جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، نہ کہ وہ جس میں چند سو افراد نے شرکت کی. اب یہاں کیا ہو؟ میگنیٹیوڈ اور کوانٹٹی نے اثر کیا، وسعت اور تعداد نے اثر کیا. کس پہ؟ خبر پہ، خبر کو اہم بنانے میں. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈونچرزم یعنی مہم جوئی، یعنی کوئی بھی تحریک وغیرہ کا آغاز. اب مہم جوئی کا عنصر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانی فطرت میں شامل ہے، اور وہ جو ہے وہ تخلیق سے لے کر آج تک مختلف مہمات سر کرتا آ رہا ہے. آج بھی انسان اپنے اندر مہم جوئی کا جذبہ کی تسکین کے لیے مہم جوئی سے متعلق خبروں اور مقامات میں دلچسپی ظاہر کرتا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب جتنی اہم اور خطرناک مہم ہوگی، اسی قدر جو ہے وہ خبری جو اہمیت جو ہے اس میں اس کا اضافہ ہو جائے گا. آج کل کیا ہے؟ سیاسی مہم جوئی جو ہے اسے کافی زیادہ جو ہے دلچسپی لی جاتی ہے. تو وہ سیاسی مہم جوئی کیا ہے؟ وہ جس سے دلچسپی کی حامل ہے. تو یہ خبری اقدار ہے، ایڈونچرزم ہے، مہم جوئی ہے. ایسی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیو ڈسکوریز یعنی نئی ایجادات. اب ہمیں پتہ ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سائنسی دنیا کے متعلق بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں جن میں بعض انسانی زندگی جو ہے بہتر بن رہی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں نئی دوائیاں، ٹھیک ہے، آپریشن کے لیے جو ہے نئے انسٹرومنٹس، نئے آلات وغیرہ وہ بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. مثلا جنگی ہتھیار، ایسی مشینریز بنائی جا رہی ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک پازیٹیو یوز ہوتا ہے، نیگیٹو یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جنگی ہتھیار ہے، اس کو کسی نے بیٹھ کے رکھنا تو نہیں ہے، پتہ ہے وہ جنگ میں استعمال ہوگا، پتہ ہے ایک ایٹم بم ہے، پتہ ہے جی اس میں کیا ہے، یہ جتنا زیادہ خطرناک ہے کیا ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. گولی بنی نہیں ڈرے، بم بنا نہیں ڈرے، ایٹم بم بنا سارے کھڑے ہو گئے. ہاں جی نہیں، اس نے 10-20 جانیں نہیں لینی، اس نے زیادہ جانیں لینی ہے. ایجاد تو ہوئی، نئی ایجاد کی ہم نے، لیکن وہ نقصان میں ہوئی. کیسے نقصان میں ہوئی کہ آیا اس کا اگر فیور میں لیا جائے کیا اپنے ملک کے لیے کہ کوئی بھی ڈر کے آپ کے ملک کے اوپر حملہ نہیں کرتا، پتہ ہے جی ان کے پاس اٹامک پاور ہے. ٹھیک ہے. نقصان میں کیسے ہے کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے، جیسے جاپان میں اس کا استعمال کیا گیا تو کتنے سالوں تک وہاں تک زمین بنجر ہے، ابھی تک وہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں. تو نقصان ہمیں خود پتہ چل گیا، نئی ایجاد تو تھی لیکن اس کا نقصان تھا. ایسے اگر ہم دیکھیں نئی ایجاد کا فائدہ، کرونا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کرونا کی ویکسین چاہیے. ٹھیک ہے.
کرونا تو آ گیا, کرونا کی ویکسین چاہیے. کرونا کی ویکسین جو ہے یہ آج کل کافی زیادہ خبر, اکثر فیک نیوز بھی اس کے متعلق آتی ہے, جی کرونا کی ویکسین آ گئی, کرونا کی ویکسین آ گئی, حالانکہ آتی نہیں ہے. اب ریسنٹ یہ چیز ہے کہ کرونا کی ویکسین آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام آباد میں جو ایک سینئر ڈاکٹر کو اس کی ویکسینیشن کی گئی ہے. تو یہ نئی ایجاد جو تھی نا, ویکسین بنا لی گئی, فیک نیوز بھی آئی لیکن ریئل بھی آئی, کیونکہ نئی ایجاد تھی. یہ بھی کیا ہے, یہ ہمارے پاس خبری اقدار ہے. اس نئی ایجاد نے ایک اہمیت رکھی. اس وقت سب زیادہ اہمیت نئی ایجاد کیا رکھی ہے, کرونا کی ویکسینیشن, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا تھی, آج ہم نے نیوز ویلیوز دیکھی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے اسینشیلز آف نیوز دیکھا. تو جب بھی آپ پاس کوشچن آیا واٹ از نیوز, ڈسکرائب دا اسینشیلز اینڈ ویلیوز آف نیوز, یعنی خبر نویسی سے کیا مراد ہے, اور خبری لوازمات اور اقدار پر روشنی ڈالیں. تو آپ پہلے ایزیلی خبر نویسی کے متعلق بتائیں گے, اس کے لفظی اصطلاحی معنی, پھر آپ جو ہے خبری لوازمات یعنی اسینشیلز آف نیوز بتائیں گے, اور بعد میں کیا کہ ویلیوز آف نیوز یعنی خبری اقدار. اور یہ جو کوشچن آپ کا ہے یہ سرگودا یونیورسٹی میں بھی کافی بار آیا ہوا ہے, اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی کافی بار آیا ہوا ہے, اور ان پوائنٹس کو ہیڈنگ بنا کر کافی زیادہ میٹیریل میں لکھا جا سکتا ہے.